ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا کونوا ربانیین، تم سب کے سب اللہ والے بن جاؤ۔ ربانیین رب سے ہے، الف اور نون زائدتان ہے، مطلب یہ ہے کہ رب والے بن جاؤ، یعنی اللہ والے بن جاؤ۔ ویسے تو سب لوگوں کو ہی چاہیے کہ وہ اللہ والے بنے، مگر یہاں پر یہ حکم خاص علماء اور طلباء کے لیے ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم لوگ کتاب یعنی قرآن مجید پڑھاتے ہو اور پڑھتے ہو، تو پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بطور خاص یہ حکم ہے کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ۔ عام لوگ بھی اللہ والے بنے، مگر پڑھنے پڑھانے والے تو لازماً بنے۔ اساتذہ کو بھی حکم ہے کہ وہ اللہ والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو، لو لگی ہوئی ہو، اور طلباء کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اللہ والے ہوں۔ علم کا مزہ ہی تب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے علم پر عمل کر لے۔ چنانچہ قرآن یا حدیث شریف کی تعلیم حاصل کرنے کا لطف تب ہوتا ہے کہ جب پڑھانے والا استاد بھی صاحب نسبت ہو اور پڑھنے والے شاگرد بھی صاحب نسبت ہو۔ جیسے استاد پڑھائے تو جس طرح دماغ میں الفاظ نقش ہوں، الفاظ محفوظ ہوں، اسی طرح دل پر ان الفاظ کا نور بھی اتر رہا ہو، تب انسان کو قرآن و سنت پڑھنے کا صحیح لطف آتا ہے۔ چنانچہ ایک وقت تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ حال تھا کہ شیخ الحدیث سے لے کر چپڑاسی تک، دربان تک ہر بندہ صاحب نسبت ہوتا تھا، یعنی ہر بندہ اللہ والا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر بندے کو ایک خاص تعلق نصیب ہوتا تھا۔ تو اس لیے شاہ فرمایا کہ تم پڑھنے پڑھانے والے لوگ سارے اللہ والے بن جاؤ۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ ویسے تو عام لوگوں کو بھی یہ حکم ہے کہ سب اللہ والے بنو، لیکن اس آیت کے اندر خصوصی طور پر خطاب صرف علماء اور طلباء کو کیوں کیا گیا؟ کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ عام لوگ اللہ والے نہ بنے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو علم والے ہوتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، انہیں قرآن و سنت کی روشنی حاصل ہوتی ہے، تو جب علم ہوتا ہے تب ہی انسان صحیح معنوں میں عمل کرتا ہے، اور عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ علم ہوگا تو تب عمل ہوگا۔ تو چونکہ علماء طلباء کے پاس علم ہے، اس لیے بطور خاص حکم فرمایا کہ تم لوگ اس علم کے ذریعے، پڑھنے پڑھانے کے ذریعے اللہ والے بن جاؤ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، علماء طلباء ہیں، یہ مقتدا ہیں، یہ قوم کے امام ہیں، یہ قوم کے پیشوا ہیں۔ اگر یہ اللہ والے بنیں گے تو لوگوں نے تو ان کی اقتدا کرنی ہے، لوگوں نے تو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جیسا یہ کریں گے ویسا ان کے مقتدی بھی کریں گے، ان کے متبعین پیروکار بھی کریں گے، تو سب کے سب ہی اللہ والے بن جائیں گے۔ اس لیے بطور خاص حکم فرمایا کہ پہلے تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، پھر تمہیں دیکھنے والا ہر شخص اللہ والا بن جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چنا ہے، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا،
ہم نے اس قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، منتخب کر لیا۔ جو بھی طالب علم دین کی تعلیم حاصل کرنے آتا ہے تو گویا وہ طالب علم اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ اور چنیدہ بندہ ہے۔ تو یہ علماء طلباء یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں، لیکن اختیار کرنے کے بعد، چننے کے بعد پھر ان علماء طلباء میں بھی 3 گروہ ہیں، 3 جماعتیں ہیں، یا 3 جوڑے ہیں، یا 3 کیٹیگریز ہیں۔ ان میں سے پہلے کے بارے میں ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ ان علماء طلباء میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ ان علماء طلباء میں، چنیدہ لوگوں میں، برگزیدہ لوگوں میں جن کو منتخب کیا، ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور پھر اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ چنانچہ علماء سو بھی ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم تو پاس ہے، لیکن وہ اچھے علماء نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں، بلکہ وہ علماء سو ہیں۔ وہ درباری ملا ہیں، وہ مال پیسے کی خاطر فتوے دیتے ہیں، علم کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم کے باوجود بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ سگریٹ نوشی کا عادی ہوتا ہے اور بنانے والے بھی اس کے نقصان سے واقف ہوتے ہیں، پینے والا بھی، بیچنے والا بھی، خریدنے والا بھی، اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، علم بھی ہے لیکن اس کے باوجود پی بھی رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ شخص علم کے باوجود گمراہ ہے۔ تو جو لوگ عالم تو بنتے ہیں، علم تو حاصل کرتے ہیں، مگر عمل نہیں کرتے، تو وہ لوگ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ لوگ اپنی جان کے ساتھ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، میانہ روی والے، درمیانے درجے کے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بچ بچا کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی، اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی بچتے ہیں، کبھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ درمیانے درجے کے لوگ ہیں، کبھی نیکیاں بھی کر لیتے ہیں، کبھی برائیاں بھی کر لیتے ہیں۔ اور تیسری جماعت ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنے والے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، ایک دوسرے سے دوڑ دوڑ کر نیکی کے کام کرنے والے ہیں، نیکی کے پیاسے ہیں اور نیکی کے حریص ہیں۔ یہ لوگ ہیں اونچے درجے کے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ ارشاد فرمایا کونوا ربانیین، تم اس طرح اللہ والے بن جاؤ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ چنانچہ سورۃ الواقعہ میں بھی ارشاد فرمایا کنتم ازواجا ثلاثہ، تم لوگ 3 جماعتیں ہو، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو دائیں جانب والے ہوں گے۔ جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس میں سے ایک مٹھی بھر کر فرمایا یہ دائیں جانب والے ہیں، اور ایک کے بارے میں فرمایا یہ بائیں جانب والے ہیں۔ تو فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کچھ تو دائیں طرف والے ہیں، ان کا کیا کہنا کہ دائیں طرف والے کیا ہیں، یعنی ان کی تعریف اور ان کی سعادت اور ان کی خوش نصیبی اتنی ہے کہ بندہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ فَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کچھ لوگ بائیں جانب والے ہیں، ان کی نحوست اور ان کی جو ہے بے برکتی اور ان کی سزا ایسی ہے کہ بندہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا اولئک المقربون، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، یہ ہیں اللہ والے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ۔ فی جنات النعیم،
یہ جنت کے اندر ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے۔ تو شاہ فرمایا کونوا ربانیین، تم لوگ ظالم بھی نہ بنو، مقتصد بھی نہ بنو، بلکہ تم تو مقربین بنو، اللہ والے بنو، ربانیین بنو۔ اب یہ جو تقسیم ہے تین جماعتوں کی، یہ کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے، ہر دور کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، ہر حکم کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یہ جو تین جماعتیں ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ وہ صحابہ کرام جنہیں جنت میں، دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، یہ لوگ تو ہیں سابق بالخیرات، یہ آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت لے گئے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری تو نہیں ملی، لیکن وہ ان جنتی لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد کچھ لوگ ہیں ہم جیسے، تواضعاً ارشاد فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اور تیری طرح کے کچھ لوگ ہوں گے، یہ ظالم لنفسی، یہ ہیں جو اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنے والے۔ تو جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ ظلم کرنے والے میرے اور آپ جیسے ہیں، تو پھر ہم لوگ تو اس درجے کا بھی سوچ نہیں سکتے۔ بہرحال ایک تقسیم اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ جس بندے کی نیکی اس کی برائی پر غالب ہو، وہ بندہ سابق بالخیرات ہے، یعنی نیکیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم ہوں۔ اور جس بندے کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر برابر ہوں، یہ بندہ درمیانے درجے کا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ۔ اور جس بندے کی برائی اور گناہ اس کی نیکیوں پر غالب ہوں، یہ بندہ ظالم لنفسہ، یہ اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے۔ یا اس طرح کہیں کہ جس بندے کا ظاہر اور باطن، جس بندے کے ظاہری اعمال اور چھپے ہوئے اعمال برابر ہوں، یہ بندہ مقتصد، فَمِنْهُمْ مقتصد ہے، درمیانے درجے کا ہے۔ اور جس کے چھپے ہوئے اعمال ظاہری اعمال سے زیادہ اچھے ہوں، زیادہ جو ہے خشوع خضوع والے ہوں، زیادہ ان کی کیفیت اچھی ہو، تو وہ بندہ سابق بالخیرات ہے۔ اور جس بندے کے ظاہری اعمال تو اچھے ہوں لیکن سری اعمال، خفیہ اعمال اچھے نہ ہوں، تو یہ بندہ ظالم لنفسہ، اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے نماز کی تیاری کر لیتا ہے، یہ بندہ سابق بالخیرات ہے۔ اور جو بندہ وقت کے داخل ہونے کے بعد نماز کی تیاری کرتا ہے، یہ بندہ مقتصد ہے، یعنی درمیانے درجے کا ہے۔ اور جو بندہ اقامت کا انتظار کرتا ہے کہ نماز کھڑی ہو جائے پھر وضو کر کے بھاگ کر پہنچ جاؤں گا آخری رکعت میں، تو یہ بندہ ظالم لنفسہ، اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صرف ایک مثال ہے، صرف نماز کے حکم میں نہیں بلکہ ہر حکم کے اندر یہی بات ہوگی۔ نماز کا حکم ہو، زکوٰۃ کا حکم ہو، روزے کا حکم ہو، صدقہ خیرات کا حکم ہو، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر بندہ اس کے وقت سے پہلے اس کا اہتمام کر لے تو یہ بندہ سابق بالخیرات ہے۔ وقت داخل ہونے کے بعد کرے تو درمیانے درجے کا ہے، اور وقت داخل ہونے سے بھی لیٹ کرے تو یہ بندہ ظالم لنفسہ، اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے۔ اور اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو بندہ 100% اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور دنیا کی فکر میں نہ پڑے، بلکہ اپنا ہر کام، ہر محنت، ہر کوشش خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اور اس کا یقین یہ ہو کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہی ہے، میں نے تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یہ بندہ سابق بالخیرات ہے۔
اور جس بندے کا توکل کمزور ہو، بقدر ضرورت وہ کمائے، تو یہ بندہ درمیانے درجے کا ہے۔ اور جو بندہ ضرورت سے بھی بڑھ کر دنیا کے پیچھے بھاگے اور ہر وقت دنیا ہی کماتا رہے، آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، یہ بندہ ظالم لنفسہ ہی ہے، اپنی جان کے ساتھ خود ظلم کرنے والا ہے۔ یا یوں سمجھے کہ کل قیامت کے دن جو ہے تین طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو خود بھی بخشے بخشائے ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ اختیار دیں گے کہ دوسروں میں سے بھی جس کی شفاعت کرنا چاہتے ہو، سفارش کرنا چاہتے ہو، کر لو، ہم ان کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ ایسے لوگ سابق بالخیرات ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی اپنی بخشش تو ہو جائے گی لیکن کسی کے لیے سفارش کا حق نہیں ہوگا، یہ لوگ درمیانی درجے کے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنی بھی بخشش نہیں ہوگی بلکہ کسی کی سفارش کے محتاج ہوں گے، ان کی سفارش کے ذریعے ان کی بخشش ہوگی۔ ایسے لوگ سمجھ لو کہ ظالم لنفسہ ہی ہے، اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنے والے۔ یا یوں سمجھے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوش ہوں گے، کہیں گے ہاں اقرؤوا کتابیہ، دیکھ لو یہ میرا نامہ اعمال ہے کہ کیسا اچھا رزلٹ آیا ہے، کیسا اچھا نتیجہ آیا ہے۔ تو یہ لوگ سابق بالخیرات ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، شرمندہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، کسی کو دکھا نہیں سکیں گے۔ یہ لوگ درمیانی درجے کے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کی پیٹھ پیچھے سے انہیں دیا جائے گا۔ فرمایا یہ لوگ ہیں ظالم لنفسہ، جنہوں نے دنیا میں اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کیا تھا۔ یہ اس بات کو یوں سمجھے کہ ایک بندہ نیکی کے اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اگر اس کی خالص توجہ اس طرف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوں تو یہ بندہ سابق بالخیرات ہے۔ اگر دل میں یہ ہو کہ میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کر رہا ہوں، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، جنت میں جگہ مل جائے، تو یہ بندہ درمیانی درجے کا ہے۔ اور جو بندہ جو ہے ساری محنت کوشش دنیا کے لیے کرتا ہو تو وہ بندہ ظالم لنفسہ ہی ہے، اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے۔ یا اس بات کو یوں سمجھیں کہ جس بندے نے شہوات اور جو ہے گناہوں کے اندر اپنی عمر ضائع کی ہو، شہوات اور گناہوں کے اندر اپنی عمر صرف کر رہا ہو، یہ بندہ ظالم لنفسہ ہی ہے، اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے۔ اور جو بندہ ان شہوات اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، بچتا رہتا ہو، مقابلہ کرتا رہتا ہو نفس شیطان کا، کبھی وہ غالب کبھی یہ غالب، یہ مقابلہ چلتا رہتا ہو، تو یہ بندہ درمیانی درجے کا ہے۔ اور جو بندہ گناہوں اور شہوات سے بچ کر اس درجے پہ پہنچ جائے کہ اب وہ لغزشوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہو، تو یہ بندہ سابق بالخیرات ہے۔ یہ ہے اللہ والا۔ چنانچہ فرمایا کہ جو تائبین لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ توبہ کے درجے پہ ہوتے ہیں، تائبین، وہ لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو لوگ زہد کے مرتبے پہ ہوتے ہیں، زاہدین ہوتے ہیں، وہ لوگ گناہوں کے خیالات سے بھی بچتے ہیں، شہوانی خیالات سے بھی بچتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس سے بھی اوپر صدیقین کے درجے پہ ہوتے ہیں، وہ لوگ لغزشوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کونوا ربانیین، تم لوگ ایسے صدیقین کی طرح اللہ والے بن جاؤ۔ جو لوگ ظالم لنفسہ ہی ہیں، اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں، وہ عیش و عشرت کے لیے دنیا کماتے ہیں کہ زیادہ دنیا ہو، زیادہ مال ہو، عیش و عشرت کی زندگی ہو، یہ سہولیات ہوں، وہ ہوں، فلاں ہوں۔ اور جو لوگ درمیانی درجے کے لوگ ہیں وہ اپنی ضرورت کے لیے کماتے ہیں کہ ہماری ضروریات پوری ہو جائیں۔ اور جو لوگ سابق بالخیرات ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، یعنی دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے۔ اور جو لوگ
کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ظالم لنفسہ، یہ اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں، اور جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں، تو ارشاد فرمایا یہ لوگ درمیانی درجے کے لوگ ہیں، اور جو لوگ صغیرہ اور کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں سے بچتے ہیں، ارشاد فرمایا یہ سابق بالخیرات ہیں، یہ آگے بڑھنے والے ہیں اور یہ اللہ والے ہیں۔ جو شخص اللہ والا ہوتا ہے وہ اپنے عیوب کو دیکھتا ہے، دوسروں کے عیوب کی طرف اس کی نظر ہی نہیں ہوتی، اور جو بندہ درمیانی درجے کا ہوتا ہے وہ اپنے عیوب کو بھی دیکھتا ہے اور کبھی کبھی دوسروں کے عیوب بھی دیکھتا ہے اور تلاش کرتا ہے، ان میں تتبع کرتا ہے۔ اور جو بندہ ظالم لنفسہ، اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اس کی اپنے عیوب پہ تو نظر نہیں ہوتی، ہمیشہ دوسروں کے عیوب پر ہی پڑا رہتا ہے اور انہی پر تنقید کرتا رہتا ہے۔ بہرحال طلباء کے یہ 3 درجے ہیں، لیکن ہیں تینوں چنے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ لوگ ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اگر برے علماء بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں عمل کی زندگی نہیں گزاری ہوگی، انہیں جہنم میں جانا تو پڑے گا، لیکن آخر کار نتیجتاً اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ علم کی نعمت اس لیے تو نہیں دی تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ تمہیں جہنم میں رکھا جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر کا معاملہ فرمائیں گے اور انہیں جو ہے معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے اما السابق فیدخل بغیر حساب، جو لوگ سابق بالخیرات ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، وہ تو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا الْمُقْتَصِدُ، اور جو لوگ درمیانی درجے کے لوگ ہیں، فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان کا جو ہے معمولی اور آسان حساب ہوگا، یعنی معمولی حساب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں روانہ فرما دیں گے۔ وَأَمَّا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ فَيُحْشَرُ فِي طُولِ الْحَبْسِ ثُمَّ يَتَجَاوَزُ اللَّهُ عَنْهُ، جو لوگ اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں انہیں ایک لمبی مدت تک قید میں رکھا جائے گا، میدان حشر میں رکھا جائے گا، ان کا شدید حساب کتاب ہوگا، انہیں عذاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے اور انہیں جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ کونوا ربانیین، تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، نہ تو درمیانی درجے کے رہو اور نہ ہی ظالم بنو، بلکہ تم سب کے سب اللہ والے بن جاؤ۔ اب اللہ والے کیسے بنے؟ اللہ والوں کی کچھ صفات بھی ہوتی ہیں، اللہ والوں کی کچھ صفات بھی ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی صفات ہیں کہ جن کو انسان اپنائے تو انسان اللہ والا بن جائے؟ چنانچہ چند صفات ہیں جو ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمائی تھی، اختصاراً ان کو ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان پکی اور سچی گناہوں سے توبہ کر لے، گناہوں سے ایسی توبہ کرے کہ جس طرح اونٹنی کے تھنوں سے دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، بالکل اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے کے بعد کبھی بھی دوبارہ بندہ گناہوں کی طرف لوٹ کر نہ جائے۔ ایسی پکی اور سچی توبہ کریں گے تو یوں سمجھیں کہ ولایت کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ جب ایک مرتبہ گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لی ہے تو توبہ کرنے کے بعد اب بندہ تقوی کا اہتمام کرے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال چیزیں بھی واضح ہیں کہ یہ کام حلال ہے، اور حرام کام بھی واضح ہیں کہ یہ کام حرام ہے۔ وما بینہما مشتبہات، ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ کام ایسے ہیں جو مشتبہات ہیں، دل میں کھٹکا ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر متقی بننا چاہتے ہو تو ان شبہات والی چیزوں کو بھی چھوڑ دو، اگر ان سے نہیں بچو گے تو کسی نہ کسی وقت تم جو ہے حرام میں جا پڑو گے۔ حرام سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ ان شبہات والی چیزوں کو بھی چھوڑ دو، تو ان شبہات کو چھوڑنے کا نام تقوی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ اگر کسی چیز کے بارے میں دیکھنا چاہو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے، تو اپنے دل سے فتویٰ مانگو، اپنے دل سے پوچھو کہ دل کیا کہتا ہے۔ اگر اس کام سے متعلق دل میں کھٹکا ہو اور دل مطمئن نہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ کام جائز نہیں ہے بلکہ یہ کام گناہ کا ہے، اس لیے اس کام سے جو ہے بچ جاؤ، یہی تقویٰ ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کے دل میں تقویٰ آ جائے، گناہوں سے پکی اور سچی توبہ ہو جائے۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا کہ طمع کے بجائے، لالچ کے بجائے انسان کے اندر زہد کی صفت ہو، یعنی انسان کے اندر دنیا کی لالچ نہ ہو، دنیا کی طمع نہ ہو، بلکہ انسان اپنے آپ کو مستغنی بنا لے اور دل میں دنیا کی کسی قسم کی کوئی لالچ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کو ایک ان کے مرید تھے، انہوں نے 1,00,000 روپے ہدیہ بھیجا، لیکن حضرت سمجھتے تھے کہ یہ احسان جتلانے کے لیے ہدیہ بھیج رہا ہے، خلوص کے ساتھ نہیں بھیج رہا، بلکہ جو ہے یہ ویسے ہی اپنا نام بنانے کے لیے کر رہا ہے کہ میں نے اتنا بڑا ہدیہ حضرت کو پیش کیا۔ تو حضرت سمجھتے تھے، تو حضرت نے جیسے ہی ہدیہ آیا واپس کر دیا۔ اس نے پھر شکوہ بھرا خط لکھا کہ حضرت ہدیے کو تو واپس نہیں کیا کرتے، آپ نے میرا ہدیہ کیوں واپس کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بعض موقعوں پہ ہدیے کو واپس کرنے کی گنجائش ہے کہ جب کوئی دوسرا بندہ آپ کو ذلیل سمجھ کے، آپ کو کم درجے کا سمجھ کے ہدیہ دے رہا ہو، تو ایسے موقعوں پہ استغنا کا اظہار کرنے کے لیے ہدیہ واپس کر سکتے ہیں۔ کوئی احسان جتلانے کے لیے ہدیہ دے رہا ہو پھر اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ تو اس بندے نے خط میں یہ بات لکھی کہ حضرت آپ کو ایسا کوئی مرید نہیں ملے گا کہ جو آپ کو اتنا بڑا ہدیہ پیش کرے۔ تو حضرت نے آگے سے اس کا جواب لکھا کہ آپ کو بھی کوئی ایسا پیر نہیں ملے گا کہ جو اتنا بڑا ہدیہ واپس کر دے۔ تو ان کے دلوں میں دنیا کی لالچ نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ زہد ہوا کرتا تھا، دنیا سے بے طمع ہو کر وہ دین کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحم اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، کوئی صاحب آئے اور ہدیہ دینے لگے، تو حضرت کو پتا تھا کہ یہ بھی اخلاص کے ساتھ ہدیہ نہیں دے رہا، اس کی غرض کچھ اور ہے۔ حضرت نے فرمایا بھئی آپ کا ہدیہ قبول نہیں ہے۔ اس نے بڑا اصرار کیا، حضرت قبول کر لیں، حضرت قبول کر لیں، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی آپ کا ہدیہ قبول نہیں ہے۔ جب بہت اصرار کے بعد بھی حضرت نے قبول نہ کیا، وہ سمجھ گیا کہ اب حضرت جو ہے لینے کے موڈ میں نہیں ہے، وہاں سے اٹھا اور جانے لگا۔ جاتے ہوئے جب اس نے دیکھا کہ باہر حضرت کے جوتے پڑے ہیں، بند جوتے ہوتے تھے، تو اس نے وہ اشرفیاں اور وہ جو کچھ سکے تھے آدھے ایک جوتے میں ڈال دیے اور آدھے دوسرے جوتے میں ڈال دیے کہ حضرت آئیں گے، جوتا پہنیں گے، پیسے اندر موجود ہوں گے تو ان کو اٹھانے ہی پڑیں گے۔ اللہ کی شان، جب حضرت باہر تشریف لے گئے، جوتا پہننے لگے، دیکھا کہ باری ہے، اس کے اندر سکے ہیں، تو سکے نکالے اور مسکرا پڑے، فرمانے لگے دیکھو پہلے تو یہ سنتے تھے کہ دنیا کو اگر ٹھکراؤ تو دنیا قدموں میں آتی ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ جو بندہ دنیا سے بے طمع ہو جاتا ہے، اس کو ٹھکرا دیتا ہے اور اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کر لیتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ آج اس بات کا مشاہدہ بھی ہو گیا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے اللہ والا بننے کے لیے کہ انسان کے اندر کسی کے بارے میں بھی عداوت اور دشمنی نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ اللہ والوں کا تو طریق یہ ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی عداوت، بغض اور کینہ نہیں رکھتے، لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہے کہ ہم تو اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ بھی کینہ، بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ بندہ اپنے دل کو صاف کر لے، کسی کے بارے میں دل میں کوئی بات نہ رکھے۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحم اللہ ہی کا واقعہ یاد آیا، ایک مرتبہ کہیں بیان کرنے تشریف لے گئے تو معتقدین بھی کافی تھے لیکن کچھ مخالفین بھی آ گئے۔ ایک بندہ درمیان میں سے کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت، بلکہ اس نے پرچی لکھ کے دی، اس کے اوپر 3 جملے تھے، حضرت مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کافر ہیں۔ جیسے آج کل بھی فتوے چلتے ہیں نا یہ نیٹ پہ اور یہ موبائلوں پہ، حضرت تھانوی نے فلاں کفریہ کلمہ کہا، فلاں کہا، فلاں کہا، تو حضرت آپ کافر ہیں۔ دوسری بات کہ حضرت آپ ولد الزنا ہیں، یعنی آپ زنا کی اولاد ہیں، زنا سے پیدا ہوئے ہیں،
آپ حلالی نہیں ہیں، اور تیسری بات اس پرچی کے اوپر لکھی ہوئی تھی کہ ذرا بات سنبھل کے کرنا۔ اب بڑے مجمع میں پرچی دی اور حضرت سٹیج پہ بیٹھے ہیں، اب کتنی شرمندگی کی بات، ہم جیسا کوئی ہو تو یا تو وہ غصے میں آ جائے یا پرچی چھپا لے، پرچی ہی نہ پڑے۔ لیکن حضرت نے بڑے تحمل کے ساتھ ارشاد فرمایا، دیکھو بھائی یہ پرچی آئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت تھانوی کافر ہیں، آپ کافر ہیں، تو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کو میرے مسلمان ہونے کی پہلے خبر نہیں تھی اب اس کو بھی خبر ہو جائے گی کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں کافر نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ آپ ولد الزنا ہیں، آپ زنا کی اولاد ہیں، تو بھائی میرا نکاح ہوا، میرے ماں باپ کا نکاح ہوا تھا، تو نکاح کے جو گواہ تھے فلاں فلاں تھے اور وہ آج بھی حیات ہیں، آپ لوگ ان سے جا کر پوچھ سکتے ہو کہ اس کے ماں باپ کا آپس میں نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ دو باتیں، اور تیسری بات کہ ذرا سنبھل کے بات کرنا۔ تو حضرت فرمانے لگے، دیکھو بھائی میں چندہ مانگنے تو آیا نہیں ہوں کہ تم لوگوں کی خوشامد کروں، میں نے تو اللہ کے لیے دین کی بات کرنی ہے، ڈٹ کے کروں گا، جم کے کروں گا، جس نے سننی ہے سنیں، جس نے نہیں سننی نہ سنیں۔ تو وہ لوگ ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہوتے تھے کہ ہر بات اللہ کے لیے کرتے تھے، انہیں نہ دنیا کی نہ دنیا والوں کی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات کہ اگر کوئی دشمن دشمنی پہ اتر جائے تو تحمل کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ اور جو ہے اچھا اور سچا جواب دیتے تھے کہ دشمن خود ہی اپنی موت مر جاتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ سینے کو بے کینہ کر لیجئے، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کینے سے بھرے ہوئے سینے کو پسند نہیں فرماتے۔ چوتھی چیز فرمایا کہ اگر اللہ والے بننا چاہتے ہو تو تکبر کو ختم کرو اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرو۔ تکبر مکنزی نہار اے پسر کہ تکبر عزازیل را سوال کر، کہ تکبر کبھی نہ کرنا، اس جنہیں کو یہ شیطان لعین کو بھی سوار کیا ہے۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لیتا ہے، مٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بلندیاں اور عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ سراہی سے سیکھ لو تواضع کا طریقہ اے لوگو، کہ جھکی جاتی ہے گردن بھی اور جاری فیض بھی ہے۔ سراہی کی گردن بھی جھک رہی ہوتی ہے اور اس کا فیض بھی جاری ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ پانچویں بات ارشاد فرمایا، ریا نہ ہو، اخلاص ہو۔ کوئی بھی عبادت کرو، نیکی کا کام کرو، عمل کرو، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور کی خوشامد کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کیفیت یہ ہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرو۔ اخلاص یہ ہے کہ بندے کو اپنا اخلاص نظر نہ آئے۔ اور آخری بات ارشاد فرمایا کہ شک نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو۔ زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ بڑے مالک ہیں، خالق ہیں، غفور ہیں، رزاق ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ساری صفات ہم زبان سے دہراتے ہیں، لیکن دل میں صحیح معنوں میں یقین پیدا نہیں ہوتا۔ جب یقین کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں کوئی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ پھر اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر 100% پورا یقین ہو۔ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی گئی تھی تو 10 اصول مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے لکھے تھے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول ہی نہیں کرنا، کہ ہمارے لیے مستقل کوئی آمدنی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مستقل آمدنی ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم ہو جائے اور اس سبب کی طرف زیادہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی مدد رک نہ جائے، اللہ تعالیٰ سے یقین کم نہ ہو جائے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے اصولوں میں یہ لکھا ہوا تھا اور آج تک اس پہ عمل بھی ہوا ہے کہ وہ توکل پر ہی چل رہا ہے، اس کے لیے مستقل کسی آمدنی کو قبول ہی نہیں کیا گیا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اللہ والوں کی صفات عطا فرمائے اور اپنا سچا قرب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔